انسان اور جن کی محبت قسط نمبر 4۔ یہ ایک نیم تاریخی کمرہ تھا جس کی دیوار پر چند کچھ عجیب سی تصاویر نقش تھیں۔ کمرے میں ایک سائڈ پر رکھے اسٹول پر ایک موم بتی روشن تھی جو کمرے تاریکی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر باہر تیز بارش وقفے سے جاری تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لٹکتے ہوئے پنجرے میں ایک الو قید تھا اور ایک طرف نیچے تپائی پر کچھ کی ہڈیاں اور ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی۔ ساتھ ہی پیالے میں سرخ خون اور کسی پرندے کا پر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں 3 لوگ بیٹھے تھے۔ وہ سب سیاہ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ گول دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ان افراد کے درمیان میں ایک پرت پڑی تھی۔ اس پرت میں تازہ گوشت تھا جس سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ ساتھ ہی بکرے کا کٹا ہوا سر تھا۔ وہ 3 افراد آنکھیں بند کیے منہ میں کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ اچانک ان میں سے ایک سیاہ لباس والے آدمی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اس کے آنکھیں کھلتے ہی باقی 2 افراد نے بھی اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم اسے سمجھ رہے تھے۔ ابھی تو عمل کی شروعات ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہ کر یہ عمل پورا کرنا ہے، سرخ آنکھوں والا آدمی بولا۔ بالکل مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ کسی عام شے سے نہیں ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے اور اس کو اپنے قابو میں کرنا آسان نہیں ہے، سیاہ لباس والے ایک آدمی نے کہا۔ وہ ہر رات اس علاقے میں آتا ہے۔ اس کے طاقت کا اندازہ مجھے بہت اچھی سے ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اگر ہم ایک بار اس کو قابو کر لیں تو ہماری طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس سے ہم بہت سے کام جو ادھورے رہ گئے ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں، سرخ آنکھوں والے آدمی نے کہا۔ وہ بہت طاقتور ہے تبھی تو ہم نے سب سے مشکل عمل شروع کیا ہے جو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ۔ سیاہ لباس والے نے کسی اندیکھی شے کو مخاطب کر کے کہا۔ سیاہ لباس والے کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ان کے سامنے پڑے پرت میں رکھا گوشت اور کٹے ہوئے بکرے کا سر ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جہاں ابھی تازہ خون نکلتا ہوا گوشت تھا وہاں خون اور گوشت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ عمل کتنے دن تک کرنا ہوگا؟ وہ دوسرے سیاہ لباس والے نے پوچھا۔ امواس کی رات سے 2 دن پہلے تک ہمارا یہ عمل بنا کسی رکاوٹ کے پورا ہو جانا چاہیے اور پھر امواس کی رات والے دن ہمارا اور اس کا سامنا ہوگا۔ یا ہم اس پر غالب ہو جائیں گے یا پھر وہ ہمیں ختم کر دے گا، سرخ آنکھوں والے آدمی نے فکر مندی سے کہا۔ ایسا تو ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ وہ ہم پر غالب آ جائے۔ اب ہم دونوں چلتے ہیں، کل ملتے ہیں۔ سیاہ لباس والے آدمی کے یہ کہتے ہی وہ دوسرا سیاہ لباس والا آدمی بھی اس کمرے سے چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف سرخ آنکھوں والا آدمی تھا جو دوبارہ کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جیسے اس نے بند آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جس سے اس کو خوشی ملتی ہو۔ تو آ گئے ہو تم، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ جاؤ تم بھی اپنا حصہ لے لو، وہ سامنے ٹیبل پر رکھا ہے، اس نے بند آنکھوں سے ہی کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سیاہ پرندے نے تیز برستی بارش میں اس حویلی نما مکان سے اڑان بھری اور مشرق کی طرف چل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سیاہ پرندہ پہاڑوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ اس علاقے میں دور دور تک فلک بوز پہاڑ ہی پہاڑ تھے جو سفید برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی میں یہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ چاند ان پہاڑوں کے اوپر اس قدر نزدیک لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ ایک ایسا دل فریب منظر جسے دیکھ کر انسان اس کی خوبصورتی میں کھو جائے۔ سیاہ پرندے کا رخ اب اس وادی کی طرف تھا جو ان پہاڑوں کے پیچھے تھی۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی تھی جس کے چاروں طرف فلک بوز پہاڑ اور ان کے درمیان یہ سرسبز درخت رنگ برنگ پھولوں اور پھلوں سے سجی ہوئی وادی تھی۔ یہ سیاہ پرندہ اس وادی میں اتر کر پہلے ایک سیاہ
حویلی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ بہت ہی حسین انسانی روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ انسان دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایک درخت کے نیچے پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص کی طرف چل پڑتا ہے، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا۔ آواز ملی، کیسے ہو؟ پتھر پر بیٹھے ہوئے شخص نے زامل کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بابا، میں ٹھیک ہوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کی عبادت کا وقت تھا، میں مخل ہوا۔ زامل نے کہا، کوئی ضروری بات ہی ہے جو تم اس وقت یہاں ہو؟ مجھے امید ہے جو کام تمہیں سونپا ہے وہ کام تم ٹھیک طرح سے انجام دے رہے ہو۔ تم جانتے ہو ہمارا تعلق جنات کے اس قبیلے سے ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے کام سے اس کے مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اس شخص نے کہا، جی بالکل بابا، ایسا ہی ہے، میں مسلسل ان لوگوں کی نگرانی کر رہا ہوں، میرا سارا دھیان ان لوگوں کی طرف ہی ہے، بے فکر رہیں، بہت جلد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زامل نے کہا، وہ بہت طاقتور شیطانی قوتیں ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کافی سخت ہے، مگر ہمارے ساتھ ہماری اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل ہوگی، ہر بار کی طرح اس بار بھی باطل کو شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ بابا، ایسا ہی ہوگا، اندھیر کتنا ہی گہرا ہو، روشنی ہمیشہ اندھیرے کو مت دے دیتی ہے، اور میرے ساتھ آپ کی دعائیں بھی تو ہے۔ زامل نے کہا، تبھی سیاہ اور سرخ پروں والا پرندہ بھی وہاں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھی انسانی روپ دھار لیا۔ اس کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو سلام کیا، آؤ قوت، تم کدھر تھے؟ تم کو تو میں نے زامل کے ساتھ رہنے کا کہا تھا۔ زامل کے بابا نے کہا، جی میں زامل کے ساتھ ہی تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں نا یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ قوت نے زامل کی طرف دیکھ کر کہا، زامل، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کام تم دونوں نے مل کر کرنا ہے بیٹا، جن سے ہماری لڑائی ہے وہ کوئی عام مخلوق نہیں جن کو ہم آسانی سے زیر کی کر سکیں، احتیاط کرنے چاہیے۔ انہوں نے زامل کو ڈانٹ کر کہا۔ اس بات پر زامل نے نزدیک کھڑے قوت کو غصے سے دیکھ کر، اور غصے کے وقت اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح ہو گئی تھی۔ زامل، غصہ نہیں کرو، قوت صرف تمہارا ساتھی ہی نہیں، تمہارا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس کو تمہاری فکر ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اجازت ہے بابا، کچھ کام ہے۔ زامل ایک غصیلی نگاہ قوت پر ڈال کر بولا، ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے، فی امان اللہ۔ انہوں نے کہا، اجازت ملتے ہی زامل پر سے سیاہ پرندے کے روپ میں آ گیا اور سامنے بنے پہاڑوں کی طرف اڑ گیا۔ میں بھی جاتا ہوں، مجھے بھی اجازت ہے کیا؟ قوت نے زامل کے جاتے ہی کہا۔ ہاں تم بھی جاؤ، مگر خیال رکھنا زامل کو کبھی کبھی کہیں بھی تنہا مت چھوڑنا۔ انہوں نے کہا، جی بالکل، جیسا آپ کا حکم۔ قوت نے سلام کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اڑ گیا۔ وہ اب بھاگتے بھاگتے تھکنے لگی، تبھی پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کے پیر پتھروں پر چلنے کی وجہ سے زخمی تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا بس چلتے جا رہی تھی۔ تبھی اس کو دور سے پانی کا شور سنائی دیا۔ اس کو لگا جیسے اس کے بے جان جسم میں وہ دوبارہ کسی نے روح پونک دی ہو، زخموں سے چور۔ وہ جلدی سے اس سمت بڑھنے لگی جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے بہتے پانی کے پاس پہنچی۔ وہ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ پانی پی کر اس نے اپنے چہرے پر پانی ڈالا۔ جب ہی اس کی کسی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے والے پتھر پر وہی سیاہ پرندہ بیٹھا تھا جس سے ڈر کر وہ بھاگی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس سیاہ پرندے کو دیکھنے لگی۔ اس میں مزید بھاگنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سیاہ پرندے کے سنہرے پر آہستہ آہستہ آگ کی طرح دکھنے لگے تھے۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ اب وہ سیاہ پرندہ ایک سیاہ حویلے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ اب پتھر کی طرح ساکن اس سیاہ پرندے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ سیاہ پرندہ اب سیاہ حویلہ سے ایک خوبصورت انسان کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ اس سیاہ پرندے کے یہ بدلتے ہوئے روپ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ جاری
نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. شکریہ آپ لوگوں کا.